بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ جانتے ہیں نا، یہ چینل صرف ایک چینل نہیں، یہ آپ کی اپنی جگہ ہے جہاں ہم اور آپ مل کر سیکھتے ہیں۔ ایسی سچائی، ایسا خلوص آپ کو پوری یوٹیوب پر کہیں اور نہیں ملے گا، تو بس دل سے سنیے گا، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ کے ایک ایسے نام کی جو زمین سے آسمان تک تقدیر کو پلٹ سکتا ہے۔ جی ہاں، اسم اعظم۔ ایک موضوع پر ریسرچ کرنا حقیقتاً ایک بڑا اور مشکل کام ہے۔ کسی بھی حوالے یا ریفرنس کو ڈھونڈنے میں گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور وقت درکار ہوتا ہے۔ ریسرچ کے دوران ہر ایک ذرائع کا جائزہ لینا، اس کی سچائی اور اہمیت کو سمجھنا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اوکے، کیا الفاظ، حروف اور اعداد میں واقعی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ اور کیا اسم اعظم کی مدد سے انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے؟ قرآن میں بے شمار ایسی آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ الفاظ، حروف اور اعداد صرف لکھنے کے لیے نہیں بلکہ ایک اثر رکھتے ہیں۔ مثلاً الف لام میم، قاف، نون، یہ وہ روحانی کوڈز ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ حروف اسرار الہی کے دروازے ہیں۔ صوفیاء کرام جیسے امام غزالی، امام جعفر صادق، ابن عربی رحمہم اللہ فرماتے ہیں، ہر حرف و عدد کا ایک راز، ایک اثر، ایک وائبریشن ہوتا ہے۔ مثلا قاف طاقت، نون علم، یا رحمت، میم محبت۔ علم جعفر میں انہی حروف و اعداد کو روحانی عملیات میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے words are energy, every sound creates a frequency۔ اسی لیے جب آپ اللہ کہتے ہیں تو صرف زبان نہیں ہلتی بلکہ دل کی فریکوینسی بدلتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے سکون کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کے الفاظ نورانی توانائی رکھتے ہیں۔ چلیے اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں اسم اعظم کی طاقت کھل کر نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا۔ سورہ نمل میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں، جانوروں، جنات سب کی زبان آتی تھی، اور انہیں اللہ نے وہ سلطنت دی تھی جو کسی کو نہ ملی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ بلقیس ایک قوم کی ملکہ ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے خط لکھا اور اس کے بعد فرمایا، کون ہے جو بلقیس کا تخت میری پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرمان بردار ہو کر آئے؟ ایک جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ مجلس برخاست کریں۔ مگر پھر ایک اور شخص بولتا ہے، وہ تھا آصف ابن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور جنہیں اسم اعظم کا علم عطا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے، یعنی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں، اور واقع پلک جھپکتے ہی بلقیس کا عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ سبحان اللہ، یہی ہے اسم اعظم کی طاقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ایک نام ایسا ہے جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ کون سا نام ہے؟ اس کے تعین کے بارے میں علماء، محدثین اور صوفیاء کرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اسم اعظم اللہ، الرحمن، الحی القیوم میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ ہی اسم اعظم ہے، کیونکہ یہ ذاتی نام ہے اور تمام صفات کا جامع ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر بندے کے لیے اسم اعظم مختلف ہو سکتا ہے، وہ نام جس کے ذریعے وہ اللہ کو پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ پکارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم ان آیات میں ہے: آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی پہلی آیت اور سورہ طٰہٰ کی آیت 111۔ اسم اعظم کی تعین میں علماء کا اختلاف ہے۔ غالب اقوال کے مطابق اللہ، الحی القیوم اور الرحمن اسم اعظم ہو سکتے ہیں،
بہتر ہے کہ دعا میں ان عظیم ناموں کو شامل کیا جائے اور مکمل دل سے اللہ کو پکارا جائے۔ ذرا تصور کرے، رات کا وقت ہے، اندھیرے میں تنہا بیٹھے ہو، دنیا کی پریشانیاں، دل کے دکھ اور آنکھوں کے آنسو تمہیں کمزور کر رہے ہیں، اور پھر تم اپنے رب کو پکارتے ہو اس کے سب سے عظیم نام سے، یا اللہ، یا رحمان، یا حی یا قیوم۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بس اب وہ لمحہ آیا چاہتا ہے جب دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ اسم اعظم کو پکارنے کے چند آداب ہے، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں کبھی رد نہ ہو تو ان باتوں کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، نیت صاف ہو۔ نمبر 2، دل میں اللہ کی عظمت ہو۔ نمبر 3، مکمل توجہ اور یقین ہو۔ نمبر 4، اللہ کی صفاتی ناموں کو استعمال کرے۔ نمبر 5، صبر اور شکر کو لازم پکڑے۔ آج رات سونے سے پہلے کسی کونے میں تنہا بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے صرف ایک بار دل سے اللہ کو پکار کر دیکھو، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، کیونکہ رب کے نام میں ایسی طاقت ہے جو زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو صرف لائک نہ کرے، کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کرے جو آج مایوس ہے، شاید وہ ایک ویڈیو کسی کی تقدیر بدل دے۔